علامہ اقبال میرے والد کی ولادت کے سلسلے میں جشن جو ہندوستان اور پاکستان میں منایا جا رہا ہے ظاہر کرتا ہے کہ ان دونوں ملکوں میں علامہ اقبال کی کس قدر قدر و منزلت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ حضرت علامہ کی ذات کے ساتھ ہندوستانیوں کی اور پاکستانیوں کی عقیدت انہیں ایک ایسی حیثیت دے رہی ہے جو ایک پل کو حاصل ہوتی ہے۔ وہ ہمارے درمیان ایک پل کی طرح سے ہیں اور کوئی عجب نہیں کہ مستقبل قریب میں یہ پل ہماری دوستی کو اور زیادہ مستحکم کرے۔ آبجو یا پانی کی بہتی دھار اقبال کے یہاں پیغمبری اور شاعری کا سمبل ہے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، پربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا وہ پاسباں ہمارا۔ رخت کاش مرگوشا کو تلو دمن نگر، سبز جهان جهان ببین، لال چمن چمن نگر، آب شکن شکن نگر۔ نئے ہندوستان کو کشمیر نے دو تحفے دیے، ایک پنڈت جواہر لال نہرو، دوسرے ڈاکٹر محمد اقبال۔ ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ۔ 300-400 سال پہلے نہرو کا خاندان کشمیر سے نکل کر اتر پردیش میں بس گیا۔ اور کوئی 250 سال پہلے اقبال کا خاندان پنجاب میں آباد ہوا۔ دونوں کو ہندوستان سے شدید محبت تھی اور ہندوستان کی نجات کے لیے دونوں نے سوشلزم کا انتخاب کیا تھا، لیکن اقبال کی سوشلزم میں روحانیت ملی ہوئی تھی جس کو اسلامی سوشلزم کہا جا سکتا ہے۔ نہرو نے اپنی انگریزی کتاب ڈسکوری آف انڈیا میں لکھا ہے، زندگی کے آخری دنوں میں اقبال سوشلزم سے اور زیادہ قریب آ گئے تھے۔ اپنے انتقال سے چند ماہ پہلے انہوں نے مجھے طلب کیا، وہ بیمار تھے، میں نے بہت خوشی سے ان کے حکم کی تعمیل کی۔ ان سے باتیں کرتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ اختلاف کے باوجود ہم دونوں بہت سی باتوں میں ہم خیال تھے۔ میں ان کو اور ان کی شاعری کو پسند کرتا تھا۔ سیالکوٹ کے شہر میں 9 نومبر سن 1877 کو ایک معمولی درزی شیخ نور محمد کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا۔ انہوں نے اس کا نام محمد اقبال رکھا۔ اقبال کے والد زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے اور شیخ نتھو کے نام سے مشہور تھے۔ وہ عورتوں کے لیے برقعوں کی ٹوپیاں سی کر اپنا پیٹ پالتے تھے، خاندان کے باقی لوگ محنت مزدوری کرتے تھے۔ سیالکوٹ کے ایک سرکاری افسر نے انہیں اپنے گھر ملازم رکھ لیا اور ان کے لیے ایک سنگر مشین خرید دی، لیکن اقبال کی ماں امام بی بی نے اس روپے کو ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا۔ ان کا خیال تھا انگریزی سرکار کے افسر کی آمدنی میں حرام کی آمدنی شامل ہوگی۔ اقبال کی شاعری میں غریبی کی عزت اور محنت کرنے والے ہاتھوں کا احترام ان کی ماں اور باپ کی دین ہے۔ برسوں بعد سن 1931 میں اقبال نے اپنے بیٹے جاوید کے نام لندن سے ایک پیغام بھیجا۔ اٹھا نشیشہ گرانے فرنگ کے احساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ شیخ نتھو کے خیالات صوفیانہ تھے۔ امام بی بی بھی بہت پاک طبیعت کی مذہبی خاتون تھیں۔ اقبال نے اپنے بچپن میں جو آوازیں سنی ان میں درختوں سے گزرتی ہوئی ہوا اور چڑیوں کے چہچہے تھے، فارسی کے صوفی شاعروں کا کلام تھا اور تلاوت قرآن مجید۔ فبأي آلاء
آلاء ربكما تكذبان. اور یہ ترنم اور آہنگ اقبال کی روح میں رچ بس گیا اور تمام عمر ان کے شعروں کے سانچے میں ڈھلتا رہا. اقبال نے اپنی ابتدائی تعلیم سیالکوٹ کے اسکاچ مشن اسکول میں حاصل کی اور اسی نام کے کالج سے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا. انعام میں سونے کے تمغے ملے. وہاں کے رجسٹر میں ان کی عمر 18 سال لکھی ہے. ان کے پہلے استاد مولوی میر حسن تھے جنہوں نے انگریزی تعلیم کا مشورہ دیا تھا. پھر وہ اپنی تعلیم کے لیے لاہور چلے گئے جو پنجاب کا سب سے بڑا اور خوبصورت شہر ہے. اقبال گورنمنٹ کالج کے ہاسٹل میں داخل ہو گئے. وہاں سے سن 1897 میں بی اے اور 1899 میں ایم اے پاس کیا. فلسفہ ان کا خاص مضمون تھا جس کی تعلیم ایک بہت اچھے انگریز استاد پروفیسر تھامس آرنلڈ نے دی. اقبال کو شاعری کا شوق بچپن سے تھا اور وہ اس زمانے کے مشہور شاعر مرزا داغ دہلوی کے شاگرد ہو گئے. لاہور میں اقبال کی شاعری جوان ہوئی. اس میں ہندوستان کا فطری حسن جھلک رہا تھا. ہمارے ملک کے پہاڑ، بادل، دریا، پھول سب شعروں میں ڈھل گئے. یہ اردو شاعری کا نیا ہمالیہ تھا، نئی گنگا تھی. اس میں حب الوطنی، دیش پریم کا نیا احساس تھا. لیکن اس حسین ملک کے پیروں میں بیڑیاں پڑی تھیں. اقبال کا دل ہندوستان کی آزادی کے لیے تڑپ اٹھا. اسی کے ساتھ یہ احساس بھی جاگا کہ مسلمانوں کے گزشتہ جاہ و جلال کو انگریزوں کی لائی ہوئی غلامی نے خاک میں ملا دیا، ذلیل و رسوا کر دیا. ان کی شاعری کے سینے میں نیند سے جاگتے ہوئے ہندوستان کے دل کی دھڑکن کے ساتھ ساتھ ہندوستان اور ایشیا کے مسلمانوں کے دل کی دھڑکن بھی تھی. سرزمین دلی کی مسجود دل غم دیدہ ہے، ذرے ذرے میں لہو اسلاف کا خوابیدہ ہے، خوابیدہ ہے. شاعر کی نظم ترانہ ہندی اسی دور کی یادگار ہے. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. یہ ترانہ آزادی کی جنگ کی للکار بن گیا. گاندھی جی نے اپنے ایک اردو خط میں لکھا ہے کہ انہوں نے یہ ترانہ جیل میں سینکڑوں بار گایا ہے. سن 1905 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے اقبال نے یورپ کا سفر کیا. پہلے انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی کے ٹرینیٹی کالج میں تعلیم حاصل کی. ان کے استادوں میں میکٹیگرڈ اور وائٹ ہیڈ تھے. پھر میونخ یونیورسٹی سے فلسفے میں پی ایچ ڈی کی ڈگری لی. کچھ دن ہائیڈلبرگ میں بھی رہے. لندن سے انہوں نے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا اور چند مہینے لندن یونیورسٹی میں عربی کے لیکچرر رہے. انہوں نے جی بھر کے یورپ کے علم، سائنس اور فلسفے کے جام پیے. لیکن جدید یورپ کے سرمایہ داری نظام کو وہ قبول نہ کر سکے. اس کی ظاہری چمک دمک کے نیچے انہیں اس کے زوال کے آثار دکھائی دے رہے تھے. سن 1908 میں انہوں نے اس زوال کی پیشین گوئی کر دی. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. یہاں سے اقبال کی شاعری میں نیا انقلابی زور پیدا ہوتا ہے.
میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ جولائی سن 1908 میں یورپ سے واپسی پر لاہور ریلوے اسٹیشن پر ڈاکٹر محمد اقبال کا شاندار استقبال کیا گیا۔ انہوں نے پنجاب چیف کورٹ میں بیرسٹری شروع کی اور گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفے کے اسسٹنٹ پروفیسر ہو گئے، لیکن جلد ہی انہوں نے ملازمت چھوڑ دی اور ہندوستان پر اپنی خوبصورت نظموں کا مہر برسا دیا۔ بلاد اسلامیہ، گورستان شاہی، شکوہ، ہلال عید، شمع اور شاعر، حضور رسالت مآب میں، فاطمہ بنت عبداللہ، رام، نانک، جلیان والا باغ، خضر راہ، طلوع اسلام۔ اب اقبال کی شاعری میں ایک فلسفہ ابھرنے لگا، فلسفہ خودی، جو پہلے ان کی 2 فارسی کتابوں میں ظاہر ہوا، اسرار خودی اور رموز بے خودی۔ جب انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے، انسان کی خودی جاگتی ہے تو وہ مکمل ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی تخلیقی طاقت، سرجناتمک شکتی سے واقف ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک خدائی شان پیدا ہوتی ہے۔ خدا کی بنائی ہوئی دنیا نامکمل ہے، انسان اسے تکمیل کی طرف لے جاتا ہے۔ خدا نے رات بنائی، انسان نے چراغ بنایا۔ خدا نے مٹی بنائی، انسان نے اس سے پیالے بنا لیے۔ خدا نے ریگستان اور پہاڑ بنائے، انسان نے باغ بنائے۔ سوئی ہوئی خودی پانی کی بوند ہے جسے چڑیاں نگل لیتی ہیں۔ جاگی ہوئی خودی ہیرے کی طرح سخت، مضبوط اور خوبصورت ہے جو اپنی ہی جوت سے جگمگاتا ہے۔ خودی آزادی ہے غلامی سے، خودی آزادی ہے موت سے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہندوستان کے دل میں آزادی کی تڑپ بھی خودی کی بیداری کی ایک جھلک ہے۔ اقبال نے جس کو مرد میدان گاندھی درویش خوں کہا، اس میں بھی خودی کا ایک جلوہ ہے۔ سن 1917 کے روسی انقلاب کو بھی اقبال نے اپنے فلسفہ خودی کی نگاہ سے دیکھا۔ لینن اس خودی کی علامت تھا، مارکس اس کا سمبل۔ بندہ مزدور کو جا کر میرا پیغام دے، آفتاب تازہ پیدا بطن گیتی سے ہوا، آسماں ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم کب تلک، توڑ ڈالیں فطرت انسان زنجیریں تمام، دوریے جنت کو روتی چشم آدم کب تلک۔ اقبال صرف ہندوستان کے شاعر نہیں تھے، صرف ایشیا کے مسلمانوں کے شاعر نہیں تھے، وہ آفاقی شاعر تھے، وشو کوی۔ اسلام ان کا آئیڈیل تھا، قرآن اور مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی ان کا انسپریشن، اور انقلاب ان کا پیغام۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخے امرا کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو۔ زمین سے اپنی روزی روٹی حاصل کرو اور قبر کے لیے جگہ، زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش مت کرو۔ سن 1920 میں پروفیسر نکلسن نے اسرار خودی کا انگریزی ترجمہ کیا۔ سن 1923 میں برطانوی حکومت نے اقبال کو ان کی شاعری کے لیے سر کا خطاب دیا۔ وہ سن 1926 میں پنجاب لیجسلیٹو کونسل کے ممبر چنے گئے۔ ان کی زندگی کے آخری 15 سال ان کی شاعری کے سب سے زیادہ شاندار سال تھے۔ سن 1923 میں ان کی فارسی کتاب پیام مشرق شائع ہوئی، جو جرمن شاعر گیٹے کے جواب میں لکھی گئی تھی۔ اس کے خوبصورت اور طاقتور شعروں میں
20ویں صدی کی بیتاب روح اور صدیوں کی سچائی ہے۔ سن 1924 میں ان کی اردو کتاب بانگ درا آئی۔ یہ اردو زبان کے سب سے بڑے شاعر کے آنے کا اعلان تھا۔ سن 1927 میں ایک اور فارسی کتاب زبور عجم شائع ہوئی۔ انقلاب زندہ باد کے نعرے سے برسوں پہلے انقلاب کی آواز اس میں سنائی دیتی ہے۔ خواجہ از خونے رگے مزدور سازد لال ناب، از جفائے دہ خدایاں کشتے دہقانہ خراب، انقلاب انقلاب اے انقلاب۔ دسمبر سن 1928 میں انہوں نے مدراس میں اپنے فلسفے پر کچھ لیکچر دیے جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے نام سے شائع ہوئے۔ وہ سن 1931 میں دوسری اور سن 1932 میں تیسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شریک ہوئے۔ وہاں سے واپسی پر یورپ کی سیر کی، پھر اسپین گئے اور غرناطہ اور الحمرا کو دیکھا۔ مسجد قرطبہ پر ایک شاندار نظم کہی۔ اس میں وقت کی سفاکی کا بیان ہے جس کے قاتل ہاتھوں کو صرف عشق روک سکتا ہے، عشق جس کا ایک حسین اور خوبصورت اظہار مسجد قرطبہ ہے۔ اسی سال ایک اور عظیم الشان کتاب جاوید نامہ شائع ہوئی۔ اس میں دیش پریم اور سامراج دشمنی کے ساتھ ساتھ صدیوں کی علمی اور فلسفیانہ سچائی ہے۔ یہ نظم اٹلی کے شاعر دانتے کی ڈیوائن کامیڈی کے انداز میں لکھی گئی ہے۔ اس میں شاعر جلال الدین رومی کے ساتھ آسمانوں کی سیر کرتا ہے، وشوامتر، منصور حلاج، غالب، شہید سلطان ٹیپو اور دوسری روحوں سے ملاقات کرتا ہے، گوتم بدھ، زرتشت، حضرت عیسیٰ اور پیغمبر اسلام کا پیام سنتا ہے، مغربی سامراج کے مقابلے میں اسلام کا تصور پیش کرتا ہے اور زمین پر رہنے والوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ انسانیت انسان کی عزت کرنے کا نام ہے، کافر اور مومن دونوں خدا کی مخلوق ہیں۔ سن 1934 میں اردو نظموں کا نیا مجموعہ بال جبریل شائع ہوا۔ اس کے پہلے صفحے پر بھرتری ہری کا شعر ہے۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ ان نظموں میں اقبال کی آواز شاعرانہ نہیں پیغمبرانہ ہے۔ جولائی سن 1936 میں ان کی زندگی کی آخری کتاب ضرب کلیم آئی۔ یہ سامراج کے خلاف مکمل اعلان جنگ ہے۔ اسی سال ان کی 2 فارسی بسجویاں آئیں، پس چبایت کر اور مسافر۔ مسافر چند سال پہلے سفر افغانستان کے وقت لکھی گئی تھی۔ ان میں بھی آزادی کا پیام ہے۔ آخر عمر میں وہ انگریزی میں ایک لمبی نظم لکھنا چاہتے تھے، دا بک آف این ان نون پروفٹ، لیکن بیماری نے مہلت نہ دی، موت کے ہاتھ ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ 20 اپریل سن 1938 کو بستر پر لیٹے لیٹے انہوں نے اپنے فارسی کے 2 شعر پڑھے، کھویا ہوا نغمہ واپس آئے گا یا نہیں، حجاز کی ٹھنڈی ہوا پھر چلے گی یا نہیں، اس فقیر کی زندگی کے دن ختم ہوئے، کوئی دوسرا رازوں کا سمجھنے والا آئے گا یا نہیں۔ 21 اپریل کو جب ان کی شہرت اور مقبولیت کا سورج پوری آب و تاب سے جگمگا رہا تھا، اقبال کی آنکھیں بند ہو گئی۔ مرنے سے چند منٹ پہلے انہوں نے کہا تھا، میں مسلمان ہوں، میں موت سے نہیں ڈرتا، میں مسکرا کر موت سے ملوں گا۔ جنازے میں ہزاروں آدمی شریک ہوئے اور قبر لاہور کی بادشاہی مسجد کی سیڑھیوں کے نیچے بنائی گئی۔ سارے ملک نے ان کا سوگ منایا۔ گرودیو ٹیگور نے، مسز سروجنی نائیڈو نے، جواہر لال نہرو نے، محمد علی جناح نے، سبھاش چندر بوس نے محبت اور آنسوؤں میں ڈوبے ہوئے پیغام دیے اور اپنے سر ادب سے جھکا لیے۔ مٹی نے اس چراغ کو چھپا لیا، لیکن اس کی روشنی آج تک پھیل رہی ہے۔ چراغے لالا سے روشن ہوئے کو ہو دمن، پھر چراغے لالا سے روشن ہوئے کو ہو دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مروے چمن،
پھر چراغے لالا سے